وہ بھائی چارہ اور محبتیں وہ تاریخ کی کتابوں میں ہی رہ گئیں کہ بچے پڑھنے کے لیے جاتے تھے۔ مغلوں کی تاریخ میں یہ بات ہر جگہ ملے گی۔ مغلوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ جہاں 32 بچے کسی بھی جگہ پہ جمع ہوں گے وہاں ایک اسکول کھولیں گے، بس یہ پالیسی تھی۔ ہندو مسلمان ملا کر 32 لڑکے 6 سال 5 سال کے ہو گئے، اسکول خود بخود کھل گیا، گورنمنٹ تنخواہ دینا شروع کر دیتی۔ ایچ ایس این کالج کے پرنسپل نے لکھا ہے کہ اگر مسلمانوں کو حکومت مسلمانوں سے لی تھی نا، 57 کی جنگ آزادی مسلمانوں نے یہ سب کچھ کیا تھا نا، تو انگریزوں کو سب سے زیادہ خوف مسلمانوں ہی سے تھا کہ یہی اٹھ کھڑے ہوں، پھر ان کو کیا کریں گے۔ اس نے لکھا ہے ایک رپورٹ میں، کمال کی رپورٹ اس نے دی ہے، اس نے لکھا ہے کہ یہ کر دیجئے کہ گاؤں کے مدرس کو جو بھی پڑھاتا ہے اس کی تنخواہ گاؤں سے ہی ادا ہوتی ہے، سال کے بعد یا 6 مہینے کے بعد جو فصلیں آتی ہیں تو اس کا حصہ الگ کر کے رکھ دیا جاتا ہے، اسے ہی گاؤں کا نمبردار بڑا وہ اتنے مہینے کے بعد پیسے دے دیتا ہے۔ اس کی بجائے گورنمنٹ کو چاہیے کہ تحصیل ہیڈ کوارٹر جو ہے وہاں پر تنخواہ کا نظام رکھ کے ٹیچر جا کے وہاں سے تنخواہ وصول کیا کرے، تو اس سے مسلمانوں کی تعلیم پہ فرق پڑے گا۔ یہی ہو گیا۔ کہاں تحصیل ہیڈ کوارٹر، سفر کرنا ہے جانا ہے، کون سی گاڑیاں تھیں، ہر مہینے ایک آدھ ہفتہ استاد غیر حاضر تنخواہ لینے گیا ہوا ہے، اور اس سے چند سالوں میں ہی فرق پڑ گیا۔ بچوں کو کون سنبھالے؟ یہ ایک چھوٹی سی بات سے پنجاب جاہل ہو گیا۔ 3-4 اس نے چیزیں دی تھیں، اس میں سے ایک یہ تھا۔ انڈیا آفس لائبریری لندن میں ریکارڈ میں یہ بات اب بھی لکھی ہوئی ہے کہ کس طرح پنجاب میں مسلمانوں کی تعلیم کو کم کیا جائے۔ مغلز جو تھے ان کے یہاں پالیسی تھی کہ جہاں 32 بچے، اسی لیے ایک گورا لکھتا ہے، مغلوں کے دور کا حوالہ بھی دے دوں گا، اس نے لکھا ہے کہ میں نے مسلمان بچوں کو دیکھا ہندوؤں کے مندروں میں جاتے ہوئے میتھمیٹکس سیکھتے تھے، اور ہندوؤں کو دیکھا مساجد میں آتے ہوئے فارسی پڑھنے مسلمانوں کے پاس آتے۔ ان کا میں یہ ماحول دیکھا ہے، یہ کہتا ہے انڈیا میں یہ ماحول ہے۔